آج 30 رمضان آخری جمعے کا بابرکت دن جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ وہ دروازے کھل جائیں جن کے کھلنے کی امید آپ نے چھوڑ دی تھی۔ وہ رزق جو کہیں رکا ہوا تھا وہ برسنے لگے گا۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے 10 ارب عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بس شرط یہ ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں نم ہو اور یقین زندہ ہو، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے۔ یہ موقع شاید پورے سال بعد نصیب ہو، اس لیے دیر نہ کریں۔ ابھی اسی وقت اللہ کو پکاریں اور اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے محسوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 30 رمضان المبارک آخری جمعہ ایک ایسا نورانی بابرکت اور دلوں کو ہلا دینے والا دن ہے جس کی قدر وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی چنگاری زندہ ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پورا رمضان اپنی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا خزانہ سمیٹ کر رخصت ہونے کو ہے، اور بندہ اگر آج بھی ٹوٹے دل، نم آنکھیں اور سچے یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے تو وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کی خالی جھولی نہیں لوٹاتا۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ صبر، تقوی اور رب سے سچی محبت کا امتحان ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر جب اسی رمضان کا آخری جمعہ ہے تو اس کی شان اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جمعے کا ہے۔ بس اسی دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی دن نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے اور رب اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ سوچئے، آج جب رمضان کی برکتیں اور جمعے کی عظمت ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے تو یہ کیسا عظیم موقع ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، اپنے رب کو پکارے اور اپنی تقدیر بدلتے ہوئے محسوس کرے۔ یہ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا، اس لیے غفلت کو چھوڑ دے، دل کو جھکا دے اور اپنے رب سے ایسا مانگے کہ آسمان بھی آپ کی دعا پر آمین کہہ اٹھے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص برسوں سے خالی جیب کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، اگر کوئی کئی سالوں سے غربت، تنگ دستی کے اندھیروں میں گرا ہوا ہے، اگر کسی کے گھر میں رزق کی تنگی نے خوشیوں کے چراغ بجھا دیے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکیں، تو آج 30 رمضان المبارک اس آخری جمعے کے مقدس دن دنیا کے سارے کام چھوڑ کر صرف چند لمحوں کے لیے اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور یہ خاص وظیفہ سچے دل، نم آنکھوں اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جب رمضان کی رحمتیں، جمعے کی عظمت ایک ساتھ جمع ہو کر بندے کی تقدیر بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بس آج ایک بار اس وظیفے کو میرے کہنے پر پڑھ لیں۔ یہ وہ راز ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگی بدل دی، انہیں رزق، سکون، خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے پہلا قدم سچی توبہ ہے، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی تباہی کا اصل سبب اس کے گناہ ہے۔ رزق تنگ ہو تو توبہ کرو، پریشانی بڑھ جائے تو توبہ کرو، آزمائش آئے تو توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے تو رب اسے مانگنے سے پہلے عطا فرماتا ہے۔ استغفار وہ طاقت ہے جو گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور جب تک بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتا تب تک کوئی وظیفہ اثر نہیں دکھاتا۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن میں سب سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگیں، آنسو بہائیں، پھر اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد، کہیں بھی، لیکن آج کے دن اسے ہرگز ضائع مت چھوڑیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ جو اس کو پا لیتا ہے وہ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے آئیے اب دل کو یکسو کر کے آج کی اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ اس روحانی سفر میں نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خودارا اسی لمحے سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ ایسے اعمال اور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں جو آپ کی زندگی بدل سکیں۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سنیے، آج 30 رمضان المبارک اس آخری جمعے کے بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں مسلے پر بیٹھ کر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نہایت ادب اور محبت عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ چاہے مختصر درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھیں، یا درود ابراہیمی پڑھیں، جو سب سے افضل اور بابرکت ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے دل کو نرم کریں، آنکھوں کو نم کریں، پورے احساس کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ اپنا گھر ہو، قرض سے نجات ہو، رزق میں وسعت ہو، اولاد کی اصلاح ہو، شادی کی آسانی ہو، یا کوئی بھی حاجت جو دل کے اندر برسوں سے دبی ہوئی ہے۔ اس نیت کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے،
اور یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لے کہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، کامیابی ضرور شامل ہوتی ہے۔ پھر خود کو اس کیفیت میں لے جائیں جیسے آپ دنیا کی ہر مصروفیات سے کٹ چکے ہیں، جیسے آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، دل جھکائے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے جہاں سے دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچتی ہیں اور بندے کی تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ سب سے پہلے دل کو جھکا کر خود کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد کر کے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عظیم اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس میں بندہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے، اپنے رب کی قدرت کو مان لیتا ہے، گویا اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے انہی گناہوں کی وجہ سے زندگی میں تنگ دستیاں، پریشانیاں، مسلسل مصیبتیں آ کر ڈیرا ڈال لیتی ہیں، لیکن جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے یہ ذکر کرتا ہے تو رب کریم اس کی پکڑ کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں پھر وہ اپنے رب سے مانگتا نہیں بلکہ جس سے ضد کر لیتا ہے، رب بھی اپنی رحمتوں کے خزانوں سے اسے نواز دیتا ہے۔ اس کے نصیب میں برکتوں والا، رحمتوں والا حلال رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی زندگی سے بے برکتی، بے سکونی ختم ہونے لگتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بس آج 30 رمضان مبارک اس آخری جمعے کے بابرکت دن آپ نے مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل کو نرم کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں۔ اس دوران کسی سے بات نہ کریں، خود کو دنیا سے کٹ کر کے صرف اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ جب بندہ اس خلوص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو زمین آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے رزق میں ایسی وسعت آتی ہے کہ وہ جتنا بھی خرچ کرے کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں یہ کوئی عام لمحہ نہیں بلکہ رمضان کے آخری جمعے کی وہ قیمتی گھڑیاں ہیں جو بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے پوری توجہ، اخلاص، یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کی برکتوں کو خود محسوس کر سکیں۔ پہلے نمبر پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو غیب کی طاقت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ نام ہے یا رزاق یا فتاح۔ یا رزاق یعنی اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاح یعنی اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ یہ نام اتنے طاقت والے اور قوت والے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے رب کو انہی ناموں سے پکارے تو فوراً طور پر غیبی مدد آتی ہے، فرشتے رب کے حکم سے رزق دولت کے خزانے لاتے ہیں، رکے ہوئے کام چلنے لگتے ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں جو برسوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب ان مبارک ناموں کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار اپنے دل اور زبان سے مکمل خلوص اور یقین کے ساتھ، کیونکہ یہ عمل آپ کے بند رستے کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، بندشیں ٹل جاتی ہیں، دنیا کی ہر چیز خود بخود آپ کے پاس آتی ہے، ہر رزق میں برکت آتی ہے، ہر پریشانی تنگ دستی ختم ہوتی ہے، اور اللہ ہر وہ حاجت فرما دیتا ہے جس کے لیے دل سے مانگتا ہے۔ بس یاد رکھیے رمضان کے آخری جمعے کی برکت ہے جسے بار بار نصیب نہیں ہوتی، اس لیے مکمل توجہ یقین کے ساتھ پڑھیے تاکہ نتائج خود محسوس ہوں۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر 33 بار یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ مکمل پڑھ لیا تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو جمعے کی عظمت اور برکت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہر دعا کے قبول ہونے کی گھڑیاں آسمانوں کو چھو لیتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا آسان لیکن نہایت طاقتور وظیفہ بتاؤں گی جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ایک مکمل قرآن کے برابر لکھ دے گا۔ اب ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک بار سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو بڑے تحمل، محبت، توجہ کے ساتھ صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس دوران اپنے دل میں وہ ناممکن حاجات رکھے جو عقل کے مطابق پورا ہونا مشکل لگتا ہے، کیونکہ 3 بار پڑھتے ہی رب کریم اسے مکمل فرما دیتا ہے۔ ہر دل کی حاجت مقدر میں لکھی جاتی ہے، ہر مقصد رب کے خزانے سے پورا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے 3 بار پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، دل کو مکمل طور پر اپنے مقصد پر مرکوز کرے۔ جتنا زیادہ یقین اور خلوص ہوگا اتنا ہی زیادہ وظیفہ اثر ہوگا۔ ترتیب یوں ہے، پہلے نمبر پر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، دوسرے نمبر پر 33 بار یا فتاح یا رزاق پڑھے، تیسرے نمبر پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا تاکہ عمل مکمل ہو جائے۔ یہ وظیفہ نہایت آسان اور مختصر ہے، صرف 1 یا 2 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے، اور جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں دور ہوں گی، بند دروازے کھل جائیں گے، زندگی میں برکت، رحمت کا نزول ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما، مال و دولت میں اضافہ فرما، تنگ دستی ختم فرما، قرض اور بیماری سے نجات عطا فرما، بے اولاد کو اولاد دے، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، بے گھر کو گھر دے، قبر کی سختی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور والدین کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں کشادگی اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔